ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ اسرائیل نے ایک رپورٹ پیش کر کے اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا، لیکن دنیا بھر میں اس کو اسرائیل کی شکست کے طور پر دیکھا گیا، اسرائیل کی ناکامی کے طور پر دیکھا گیا، IDF کی ناکامی اور اس کی موساد کی ناکامی کے طور پر دیکھا گیا، اور وہ ہے ایک سرنگ کا انکشاف۔ اسرائیل نے پچھلے دنوں دعویٰ کیا کہ اسرائیل کی آرمی نے، اس کی ایجنسیوں نے اسرائیلی سرحد کے قریب غزہ پٹی میں ایک طویل سرنگ کا انکشاف کیا ہے۔ یہ سرنگ 50 فٹ گہری ہے، اس کے علاوہ کافی چوڑی ہے، یہ سرنگ بہت مضبوط ہے، اس میں گاڑیاں چلتی ہے، اور یہ سرنگ اسرائیل کی سرحد سے بالکل قریب بیت حنون کے ایریا میں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سرنگ کا کچھ حصہ اسرائیل تک پہنچتا ہے، اور اس سرنگ کا استعمال کر کے اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا تھا، اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا جا سکتا تھا۔ اسرائیل نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ بہت خطرناک سرنگ تھی، اور اس سرنگ کو ہماری آرمی نے تلاش کر لیا ہے، اب اس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی آرمی نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی بتایا کہ جو سرنگ ہے 50 فٹ گہری ہے، اس کے علاوہ 10 فٹ یہ سرنگ چوڑی ہے، اور اس سرنگ میں لائٹ کا، بجلی کا مکمل بندوبست ہے، یہاں ہر طرح کے انتظامات موجود ہے۔ یہ سرنگ جو ہے وہ پختہ بنی ہوئی ہے، باضابطہ سیمنٹ، اینٹ اور اس میں لوہے کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سرنگ میں گاڑیاں چل سکتی ہے، اور 4 کلومیٹر سے زیادہ لمبی یہ سرنگ ہے۔ اس سرنگ کے تار کئی اور چھوٹی چھوٹی سرنگوں سے بھی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ سرنگ اسرائیل میں کہیں پر نکل رہی ہو، جن سب کی تلاش جاری ہے، تحقیق جاری ہے۔ یہ اسرائیل کی IDF نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا، اور اس کو اپنی آرمی کی کامیابی کے طور پر پیش کیا، لیکن جیسے ہی میڈیا میں یہ خبر آئی، دنیا بھر کی میڈیا نے اس کو اسرائیل کی ناکامی بتایا، اسرائیل کی ہار بتایا، اور کہا اسرائیل کی سرحد کے قریب اتنی مضبوط سرنگ کھودی گئی۔ اسرائیل نے یہ بھی کہا تھا کہ سرنگ کو کھودنے میں لاکھوں ڈالر کا خرچ آیا ہوگا، کافی وقت لگا ہوگا، 1 سال میں یہ کام ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ تبھی دنیا بھر کی میڈیا نے کہا کہ جب اسرائیل کے دعویٰ ہے کہ اس کی ایجنسی دنیا کی تیز ترین ایجنسی ہے، موساد سب سے طاقتور ایجنسی ہے، اسرائیل کی آرمی بہت مضبوط ہے، اس کے پاس ڈرون ہے، اس کے علاوہ بیت الحنون یعنی غزہ پٹی اور اسرائیل کے بیچ میں جو سرحدیں بنائی گئی تھی، جو بار بنایا گیا تھا، وہ بار بہت زیادہ مضبوط تھا، اس کو کافی نیچے سے اوپر تک لایا گیا تھا، اس میں لوہے کا استعمال کیا گیا تھا، اینٹ کا استعمال کیا گیا تھا، اور وہاں سینسر لگایا گیا تھا کہ اگر کوئی چونٹی بھی وہاں آئے گی، کوئی پرندہ بھی آئے گا تو فوراً اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا، کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، کوئی اس کو کراس نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہی سوال اٹھنے لگا کہ جب اتنی زیادہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی تھی، اتنی زیادہ مہارت سے کام لیا گیا تھا، پھر اس کے آس پاس حماس نے اتنی مضبوط سرنگ کیسے کھودی، اور کیوں اسرائیل کو پتہ نہیں چل سکا، اس کی آرمی کو پتہ نہیں چل سکا، اس کی ایجنسی کو پتہ نہیں چل سکا، سب کچھ ہوتا رہا۔ اور اب جب غزہ پٹی میں اسرائیل کی فوج موجود ہے، تب اسرائیل کی فوج نے اس کی کھوج کی ہے، اس کا پتہ لگایا ہے، اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہماری کامیابی ہے۔ یہ اسرائیل کی کامیابی نہیں، ناکامی ہے، ہار ہے، اس کی ایجنسیوں کی ناکامی ہے، اس کی IDF کی ناکامی ہے، اور ناکامی اس وجہ سے بھی کہ غزہ پٹی کو پوری طرح سیل کر کے رکھا گیا۔ غزہ پٹی کو اوپن جیل کہا جاتا ہے، وہاں کچھ بھی اسرائیل کی پرمیشن کے بغیر نہیں آ سکتا، یعنی اسرائیل میں اگر کوئی کنکر آتا ہے، کوئی پتھر آتا ہے، دودھ کا ایک پیکٹ آتا ہے، پانی کا ایک بوتل آتا ہے، تو بھی اسرائیل کی منظوری سے، اس کے چیک کرنے کے بعد ہی آتا ہے۔ اسرائیل کی پرمیشن اور منظوری کے بغیر کچھ بھی سامان غزہ پٹی میں نہیں پہنچ رہا تھا۔ تب حماس نے غزہ پٹی میں اسرائیل کی سرحد سے قریب اتنی مضبوط سرنگ کیسے بنا لی؟ اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ اس کے پاس کنکر کہاں سے آیا؟ اس کے پاس اینٹ کہاں سے آئی؟ اس کے پاس سیمنٹ کہاں سے آیا؟ اس کے پاس لوہا کہاں سے آیا؟ اس کے پاس اس طرح کا دماغ کہاں سے آیا؟ اور اسی وجہ سے اس رپورٹ کے آنے کے بعد، یا اس رپورٹ کو اپنی کامیابی قرار دینے کے بعد، اسرائیل کا خود ہی مذاق اڑ گیا، اس کی ایجنسیوں کا مذاق اڑ گیا، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ اس کو اسرائیل اپنی کامیابی اگر کہتا ہے تو اس کی بزدلی ہے، اس کی ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ اس کے پاس شرم نہیں ہے، یا کہہ لیجئے وہ ذلت اور رسوائی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اپنی ہار کو بھی وہ جیت بتا سکتا ہے، جس طرح اس نے 20,000 عام شہریوں کو مار کر، جس طرح وہ 20,000 عام شہریوں کو مار کر اپنی جیت بتا رہا ہے، اپنی کامیابی قرار دے رہا ہے، اسی طرح وہ اپنی ایجنسیوں اور IDF کی ناکامی کو بھی کامیابی قرار دے سکتا ہے۔ لیکن دنیا بھر کے تجزیہ کاروں نے، میڈیا نے کہا یہ اسرائیل کی ہار ہے، اس کی جیت نہیں، اور اپنی اس ہار کا اسرائیل کو جائزہ لینا چاہیے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ سے درخواست ہے ملا ٹائمز کو YouTube پر جوائن کر لیجئے، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کیجئے۔